جیسے ورلڈ بینک کا صدر نے کہا ہے کہ ہمارے حکومت سندھ اور چیف منسٹر سندھ کا محنت کی وجہ سے جنیوا کانفرنس کا ٹھیک 1 مہینے بعد ہم آج یہاں کھڑے ہیں، اور آج آپ کے سامنے ہم نے لوگوں کے گھروں کو ایک بار پھر بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر لیا ہے، اور بہت اور کام ہے کرنے کو، جس طریقے سے ہمیں زراعت کو مدد کرنا پڑے گا، جس طریقے سے ہمیں روڈ انفراسٹرکچر کو، تعلیمی ادارے کو، صحت کے ادارے کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ مگر ان دنوں میں جب سیلاب کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں کبھی UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ، تو کبھی وزیر اعظم کے ساتھ، تو کبھی ملک کے مختلف بیرون ملک کے مختلف سفیروں کے ساتھ سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے ریلیف کے سلسلے میں اپنے دورے میں تھا، جس سے میں نے ملا، چاہے وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا جہاں سے ہو، ان کا سب سے پہلے جو ہم سے ریکویسٹ تھا، جو مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر کو نقصان ہوا ہے، ہمیں گھر بنانے میں آپ مدد کریں۔ اور میرا ان سے یہ وعدہ تھا کہ مشکل ہے، ٹائم لگے گا، مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کے گھر کو تعمیر نو سے ہم آپ کے گھر کو بنائیں گے۔ اور یہ شروعات ہے، this is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses۔ یہ اس پروگرام کا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اس سے بڑا ملتا جلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک نیا نسل کا اسی سفر میں، اسی منشور کی عمل میں ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں۔ اور اس کانسیپٹ سے ہم نے ایک تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، خاص طور پہ ورلڈ بینک سے، اور میں یہاں سب کے سامنے ورلڈ بینک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اور ان کا جو ریپرزینٹیو ہے ناجی صاحب کا شکریہ کہنا چاہوں گا۔ آپ سب سے یہ بتانا چاہوں گا کہ صف اول کا کردار ناجی صاحب کا رہا ہے، جنہوں نے بارشوں کے دوران، مانسونز کے دوران میرا اور CM صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا تھا۔ ہم نے تفصیلی نہ صرف ریلیف کا بات کیا تھا، اور ان دنوں میں ہمارا بہت زور ریلیف پہ تھا، اور اس وقت بھی ورلڈ بینک نے، مختلف اداروں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہمیں مدد تو کیا، لیکن جو بات ہم نے اس وقت سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا گھر پھر سے بنانا ہے، اور اس میں آپ کیسے ہمارے مدد کر سکتے ہیں۔ اور باقی سارے پلیجز ریکنسٹرکشن کے لیے، باقی سارے وعدے، باقی سارے لونز جنیوا میں اعلان ہوئے، مگر اس سے پہلے ناجی صاحب نے خود محنت کیا اور ورلڈ بینک سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا لون کا اپروول دلوایا۔ اور جب میں جنیوا کانفرنس میں پہنچا تھا تو جیب میں اسی وقت میں $2 ارب کا مدد ورلڈ بینک کا ناجی صاحب کی محنت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں تھا، اور اس $2 بلین کے لیے CM صاحب نے پورا پروگرامنگ، پورا پروجیکٹس کا تیاری کر چکا تھا، اور ان پروجیکٹس میں سے، اور اس لیے وہ اتنا جلدی اپروو ہوا، اور اس میں سے $500 ملین کا جو رقم ہے وہ ہمارا یہ ہاؤسنگ انیشیٹو کا سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے لیے ہے۔ سندھ ایک تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور اب دوسرے ادارے بھی آگے آ رہے ہیں اس سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کو فنڈ کرنے کے لیے۔ اس قسم کا امتحان سے میرا نہیں خیال نہ سندھ کے عوام نے پہلے ہی گزرے ہیں، نہ پاکستان کے عوام گزر چکے ہیں۔
اور اس وقت ملک میں بھی ایک معاشی بحران چل رہا ہے, ایک سیاسی بحران چل رہا ہے. اس وقت ہمارا وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان بات چیت ہو رہا ہے, اور امید ہے کہ جو بھی ضروریات ہے وہ پورا ہوں گے, اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہ ضروری ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ داری ہے بطور نہ صرف سندھ کے نمائندے, پاکستان کے عوام کے نمائندے, اس قدرتی آفت کے متاثرین کے نمائندے ہوتے ہوئے, میں دوسروں کی بات اگر نہیں کہہ سکتا مگر میں خود ان علاقہ سے ہوں, اس ضلع سے ہوں, اس جگہ سے ہوں جہاں سے یہ قیامت سے پہلے قیامت گزر چکا ہے. اور یہ میرا ذمہ داری ہے نہ صرف دنیا کو یاد دلوانا مگر اسلام آباد کو یاد دلوانا کہ سارے جو ہمارا ضروریات ہے وہ اپنی جگہ, سب سے پہلے ہمارا فرض ہے, ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیلاب متاثرین کو مدد کریں. اور یہ ذمہ داری نہ صرف وفاقی حکومت کا ہے, اور ان سے بھی ہم مطالبہ کریں گے, انسسٹ کریں گے, مگر انٹرنیشنل اداروں کا بھی, IMF کا بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بالکل جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے, جو بھی پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا اکنامک ریفارم کے لیے, معیشت کو بہتر چلانے کے لیے, وہ ہم سے کروائے. مگر ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کو وہ تلفظ دلایا جائے, وہ تحفظ دلوایا جائے تاکہ وہ اس مشکل سے, اس مشکلات سے نکل سکے. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. And we're cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been
devastated by the monsoons across the country. اور آج کل جیو میپنگ کے ساتھ اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ بڑی ایکوریٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہو. مگر ان علاقے کے لیے ہم تو مطالبہ کریں گے کہ ان کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف ضروری ہے. یہ جیو لوکیشن کا استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی ضرورت میں ہے, کہ ان علاقے میں, ان جگہ پہ جہاں پختونخوا سے لے کے یہاں تک جہاں جہاں سیلاب متاثرین ہیں, جہاں یہ مانسون کا سلسلہ کا اثر ہوا ہے, وہاں تو ہمیں یہ اجازت دی جائے, حکومت کو یہ اسپیس دیا جائے تاکہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز, چاہے وہ انرجی میں ہو, چاہے وہ زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو, وہ ان علاقے جہاں سے سیلاب گزر چکا ہو, وہاں کے لیے ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی امید بھی رکھتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور آئی ایم ایف سے بھی ماضی میں اتنا گنجائش رہا ہے کہ جہاں قدرتی آفت کا اثر آیا ہو ان پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے کا ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا وفاق سے بھی ریکویسٹ ہے اور آئی ایم ایف سے بھی ریکویسٹ ہے. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. جو ہمارے سامنے امتحان ہے, جو مشکلات ہے, وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا, لیکن حل ہمارے پاس ہے, منصوبے ہمارے پاس ہے, آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھے, اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سیلاب متاثرین کو, سیلاب متاثر علاقے کو, وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو، لاہور کو، باقی ملک کو، دنیا کو، کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے ہی گئے ہیں، امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں، مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کا مدد کریں۔ سندھ حکومت کے یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ، وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ، دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا۔ اس لیے آج بھی جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے، لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے، پلان بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی 1-2-3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں، جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، جہاں جہاں سکولز ہے، ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے۔ جو غربت کے منصوبے ہیں، جو زراعت کے منصوبے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا، لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے، مالکانہ حقوق دلوانا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا۔ اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا، ورلڈ بینک کے، ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں، جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے وہ اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح ہو، وفاقی سطح پہ ہو، یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے۔ Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time.